اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تعریف و درود عرض کرنے کے بعد نہایت عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ ڈیٹے وغیرہ عثمان صاحب دیتے ہیں، تو اس لیے جو بانیان ہوتے ہیں مجھے ان کا نام نہیں یاد رہتا، تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اگرچہ ہمیں کچھ یاد ہو یا نہ ہو، جنہ واسطے کراندے پہ وہ تھانوں بھی جانتے ہیں، تھوڑے پاپاں دے ناموں بھی جانتے ہیں۔ تو مقصد اصل یہی ہے کہ ان کی بارگاہ کے اندر محفل قبول ہو جائے۔ آپ نے نا گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 3 حصوں پر میں گفتگو کروں گا آج کی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ اس مسلک کے اندر محبت ہے، اس مسلک کے اندر پیار ہے، اس مسلک کے اندر عشق ہے، اس مسلک کے اندر عقیدت ہے، اس مسلک کے اندر احترام ہے۔ میرے استاد محترم قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ بولتے تھے، فرماتے تھے سنی گناہ گار ہو سکتا ہے، سیاہ کار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، پر بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے میں کوئی قادری ہو، کوئی نقش بندی ہو، کوئی سوروردی ہو، کوئی اتاری ہو، کوئی سیفی ہو، وہ جس بھی سلسلے کے اندر ہو، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق یاد کروایا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ محبت کا جام پلایا ہے کہ بھائی جناب محمد مصطفیٰ کی جو محبت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی جو محبت ہے وہ ہماری شان ہے، اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہماری جان ہے، اور اولیاء کی جو محبت ہے وہ سنیوں کی پہچان ہے۔ نہ ہم ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ شان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ پہچان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پیار ہے، انشاءاللہ ادھر بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان بھی بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ۔ کبھی یہ جتنے جوان آئے ہیں ذرا بیسک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بڑے مسالک پائے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم دلیری سے اور دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ہم احترام کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ایک مسلک وہ ہے جنہوں نے کہا جی صحابہ ساڈے ہی نے، چلو جی، ایک وہ ہے جنہوں نے کہا جی اہل بیت ساڈے ہی نے ہے، لیکن الحمدللہ ہم تقسیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اے بھی ساڈے نے تے اے بھی ساڈے نے، ہم تقسیم نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یار ہم ہر نسبت کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم ہر نسبت سے پیار کیوں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اگر بات سمجھ کے اندر آئے نا تو آپ نے اپنے لبوں کو ہلانا ہے اور محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ ایک صاحب نظر بزرگ تشریف فرما تھے، تو ایک جوان آیا، آ کے کہنے لگا مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے اندر فرق کیا ہے؟ حالانکہ عشق مجازی کے اندر بھی چاہت پائی جاتی ہے، عشق حقیقی کے اندر بھی چاہت پائی جاتی ہے، لیکن وجہ کیا بنی ہے؟ حالانکہ دونوں طرف چاہت ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک کو عشق مجازی سے تعبیر کر دیا گیا، ایک عشق کو عشق حقیقی سے تعبیر کر دیا گیا؟ یہ دونوں کے اندر مجھے تو فرق نظر نہیں آتا، ادھر بھی چاہت ہے ادھر بھی چاہت ہے، آپ بتائیں کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو وہ بزرگ علیہ رحمہ کہنے لگے بیٹا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے نا، اتنا ہی عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان فرق ہے۔ یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ انہوں نے پہلے کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہیں جتنا عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان تم کہتے ہو نا فرق کوئی نہیں، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا ہی عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان فرق ہے۔
اب جوان تھا، تھوڑی عمر تھی تو انتہا درجے کا جملہ سمجھ نہیں سکا، تو کہنے لگا ذرا مزید وضاحت کرے ہیں، ان دونوں کے اندر ذرا فرق سمجھائے ہیں، آسان لفظوں کے ساتھ ہے۔ اب سنیے گا اس صاحب نظر نے کیا کہا۔ کہتے ہیں بیٹا عشق مجازی وہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو جو آپ کا محبوب ہے، آپ کے محبوب سے اگر کوئی دوسرا پیار کرنے کے لیے آئے گا نا، آپ اس دوسرے کی شرکت کو برداشت نہیں کرو گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ قتل ہو جاتے ہیں، بندہ کہتا میرا محبوب ہے تمہاری شرکت برداشت نہیں کر سکتا، اور میں کہتا ہوں غیر کی شرکت نہیں، اور یار اپنے کی بھی شرکت بندہ محبوب کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ بندہ کہتا میرا محبوب ہے، میرا پیار ہے، میرا عشق ہے، میری محبت ہے، لہذا کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں پترا عشق مجازی ہوے جدے اندر غیر دی شرکت برداشت نہیں کی جاندی، اور عشق حقیقی وہ ہے اگر ان سے ہو جائے کوئی دوجا بھی محبوب نہ پیار کرے تو دوجے نہ بھی پیار ہو جاتا ہے، کوئی تیسرا بھی پیار کرے تو تیسرے سے بھی پیار ہو جاتا ہے، سارا جہان بھی محبوب سے پیار کرے تو سارا جہان بھی نہیں چھوٹتا، سارے جہان سے پیار ہو جاتا ہے۔ سنیو یہی وجہ ہے آل کو نسبت ہوئی ہم نے آل سے بھی پیار کیا، اصحاب کو نسبت ہوئی ہم نے اصحاب سے بھی پیار کیا، اولیاء کو نسبت ہوئی ہم نے اولیاء سے بھی پیار کیا، اور ہمارا عشق تو یہ ہے، ہمارا پیار تو یہ ہے۔ وہ ایک کتے کو مدینے سے نسبت ہوئی، ہم نے مدینے کے کتے کا بھی احترام کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بات آپ سمجھے ہیں؟ ہم نے کوئی بازاری پیار نہیں کیا۔ چلو میں آپ کو ایک اور انتہا درجے کی بات ذرا سمجھاؤں۔ جو احباب عمرہ پاک پہ گئے ہیں نا وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ میں 2 دفعہ عمرہ پاک پہ گیا، یہ کورونا سے پہلے جب میں گیا، تو آپ کو پتہ ہے جو زائر مدینہ ہوتا ہے وہ جب پاکستان واپسی کے دن قریب آتے ہیں وہ شاپنگ کرتا ہے، چلو یار رشتہ داروں کو کچھ کھجوریں مل جائیں، کچھ تسبیحیں دے دی جائیں۔ تو میں مارکیٹ کے اندر گیا، بات کو ذرا سمجھنا آپ، تاکہ آپ کو پتہ لگے ہم کون سا پیار اپنے دامن کے اندر لیے بیٹھے ہیں، تاکہ آپ کو رشک بھی آئے اپنی عقیدت کے اوپر، اپنے ادب کے اوپر۔ تو میں مدینہ پاک مارکیٹ کے اندر گیا چیزیں خریدنے کے لیے، 2 ریال کا کاؤنٹر، تو لکھا ہوا نیچے میڈ ان چائنا، وہ ٹوپی 2 ریال کی، اندر چپ دیکھی میں نے لکھا ہوا میڈ ان چائنا، مسلح 15 ریال کا، وہ چپ کھولی اندر لکھا ہوا میڈ ان چائنا۔ اب آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ جب چائنا کی چیز ہماری مارکیٹ کے اندر آتی ہے، ہم نے کسی بندے کا مزاج گرانا ہو نا، ذہن خراب کرنا ہو، ہم کیا کہتے ہیں یار چیز نہ لئی ہے، چیز چائنا دی ہے، پھر اگلا بندہ بھی کہتا ہے یار انہیں 6 مہینے کٹنے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی چیز ڈائریکٹ چائنا سے بن کے ادھر آ رہی ہے، ہاں اللہ کے آپ نے پیسوں کی خریدنی ہے، پیسے دینے ہیں، یوز کرنی ہے، اس نے آپ کے استعمال کے اندر آنا ہے، لیکن آپ کا معیار کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، مزاج کیا ہے؟ وہ چھڈو یار یہ چائنا کی چیز ہے، چائنا کی چیز ہے، کوئی بکت نہیں دی جاتی۔ لیکن دوستان محتشم ذرا غور کرو، وہ ٹوپی ہوتی ہے 2 ریال کی، کاؤنٹر ہوتا ہے 2 ریال کا، جب زائر مدینہ اسی چائنا کے مال کو مدینے سے لے کے آتا ہے نا، اور آ کے جب اتنا کہتا ہے کسی عاشق کو اے یار ٹوپی مدینہ پاک تو لے کے آیا وا، اے کاؤنٹر مدینہ پاک تو لے کے آیا وا، تو وہ نہیں دیکھتا چائنا دوے، وہ بس مدینے کا نام سن کے لبوں سے بھی لگاتا ہے، وہ مدینے کا نام سن کے آنکھوں سے بھی لگاتا ہے، وہ مدینے کا نام سن کے اپنے سینے کے ساتھ بھی لگاتا ہے۔ اور یار ذرا سوچو چیز کافروں کے ملک کے اندر بنی ہے، بنانے والے کافر ہیں، لیکن عاشق اتنا پیار کیوں کر رہا ہے، اتنی محبت کیوں کر رہا ہے؟ وہ عاشق بتاتا ہے وہ یار چیز اگرچہ چائنا دے اندر بنی ہے، وہ ہو کے تو مدینہ پاک تو آئیے نا، ہو کے تو مصطفیٰ کے شہر سے آئی ہے نا۔ تو دوستو چیز کافروں کے ملک کے اندر بڑے ہو کے چائنا سے آئے، ہم تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ دنیا والے کیا جانے جس ابو بکر کو پہلو میں لٹایا ہے اس ابو بکر سے کتنا پیار ہوگا۔ وہ چیز جڑی کافروں کے ملک کے اندر بڑے مدینے سے ہو کے آئے، ہم تو اس کو لبوں سے لگاتے ہیں، تو یہ دنیا والے کیا جانے جس عمر کو دوسرے پہلو میں لٹایا ہے اس سے کتنا پیار
پیار ہوگا۔ یہ جملہ میں نے دے کے آپ کی محبت کو چیک کرنا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سن کیا رہے ہیں۔ وہ چیز کافروں کے ملک کے اندر بڑے، بنانے والا کافر ہو لیکن چیز چائنا سے ہو کے آ جائے، اس کو لبوں سے لگاتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو پھر یہ دنیا والے کیا جانے جس کی رگوں میں خون رسول ہے اس حسین ابن علی سے کتنا پیار ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سمجھ آئی جی اپنی عقیدت؟ اور میں تو کہنا سنیوں اپنے عقیدت ناز کرو۔ دیکھو نا جنی مرضی مہنگی کھجور ہوئے نا تو ہم کھا کے تو گٹلی جدھر دل کرتا پھینک دیتے ہیں۔ تو جو کوئی یہ کہہ دینا مدینہ پاک دی کھجور ہے تو اسی کھجور کھا کے گٹلی ہاتھ پھڑی ہوندی ہے، رکھنی کتنے وے؟ سمجھ آئی؟ یہ آپ کو میں ابتدا اس لیے سمجھا رہا ہوں، اے نہ ویکھیا کرو وہ فلاں نے ویسے بڑا پیار، وہ بھائی پیار آپ کے کردار سے بھی تو نظر آنا چاہیے نا، کردار آپ کے اعمال سے بھی تو بھی نظر آنا چاہیے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں معیاری پیار کسے کہا جاتا ہے، معیاری عشق کسے کہا جاتا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا ذرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کپڑے کو نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو جائے نا، توجہ رکھیے گا ذرا سارے، کہتے ہیں جس کپڑے کو نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو جائے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں اگر اس کپڑے پہ مٹی لگ جائے، فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ کپڑا گندا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ کپڑے پہ مٹی لگ گئی ہے۔ آپ احباب بڑے عاقل اور سمجھدار بیٹھے ہیں، مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کپڑے پہ مٹی لگ جائے کس طرح ایکسپلین کریں گے، کس طرح وضاحت کریں گے؟ اے آنکھوں گے نا یار گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، مٹی لگ گئی ہے، اس کے علاوہ اور کون سے الفاظ ہیں اور کون سے جملے ہیں؟ لیکن اس کہنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا اگر مٹی لگ جائے، یہ نہیں کہنا کہ گندا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میلا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مٹی لگ گئی ہے، تو پھر کہنا کیا ہے؟ احمد رضا کا جواب سن کے یہ جتنے عاشق بیٹھے ہو آپ نے اپنی زبانوں کو حرکت دے دی ہے تاکہ پتہ لگے عشق والے کا پیغام عشق والوں تک پہنچا ہے۔ اس نے کہا پھر کہنا کیا ہے؟ اب دیکھو جملہ، میں تو کہتا ہوں جہاں پہ جا کے علم والوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے ادھر سے جا کے عشق والوں کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہنا کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کہنا کہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، کپڑا گندا ہو گیا ہے، تو پھر کہنا کیا ہے؟ فاضل بریلوی نے کہا کہنا یہ ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے۔ میں جو اگلی بات سمجھانے لگا ہوں اسے بلند آواز میں سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے، اس سے جو اگلی بات سمجھانے لگا ہوں دوستان محتشم، یہ جس کپڑے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ جس مسلک کے اندر جس کپڑے کا ادب بتایا جا رہا ہے، کیا یہ کپڑا جناب محمد مصطفیٰ کا جسم کا ٹکڑا ہے؟ نہ نہ نہ، مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ سے ہے؟ نہیں، اور یار صرف نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ فرمایا اے نہیں کہنا میلا ہو گیا ہے، اے نہیں کہنا گندا ہو گیا ہے، اے نہیں کہنا کہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ جس مسلک کے اندر کپڑے کا اتنا ادب بتایا جاتا ہے تو پھر یہ دنیا والے کیا جانے جس فاطمہ کے بارے میں کہا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا کتنا احترام کیا جاتا ہوگا۔ اور جب کپڑے کا اتنا ادب بتایا جا رہا ہے تو جس علی کے بارے میں کہا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی جو مولا، پھر اس کا کتنا ادب کیا جاتا ہوگا۔ جب کپڑے کا اتنا ادب بتایا جا رہا ہے تو جس حسین کے بارے میں کہا ہے حسین منی وہذا من الحسین، اس کا کتنا ادب سکھایا جاتا ہوگا۔ ارے ہم تو کہتے ہیں نبی کی آل سے محبت رہی تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، کیونکہ ان کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، ان کا پیار مقدر سنوار دیتا ہے۔ اور یہ جملے سنو ذرا، یہ جملے سنو، وہ اہل بیت کی محبت بڑا سلا دے گی، وہ اہل بیت کی محبت بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ تجھ جیسے کو بھی خدا سے ملا دے گی۔ آنکھوں ذرا سارے سبحان اللہ۔ دوستان محتشم، مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، میرے سے زیادہ عقل آپ رکھنے والے ہوں گے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ادب کا رنگ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا ابتدا سے بات لے کے چلاؤں۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، منہ سے بدبو آ رہی ہو بندہ تے اپنے یاراں دے کول بھی نہیں جاندا،
شرم آتی ہے یار اس کو, آتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یار منہ چ بدبو آئے گی, چلو پیسٹ وغیرہ کر لیں. تو مجھے بتاؤ منہ کے اندر تمباکو والا پان ڈال کے علی علی کرنا بے ادبی ہے کہ نہیں؟ بولو سارے یار. بھنگ پی کے علی علی کرنا بے ادبی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ادب کا رنگ بتاؤں, ادب کہاں کسے جاتا ہے جناب؟ جتنا مرضی تسی آکو ہمیں اہل بیت سے بڑا پیار ہے, تواڈے کردار تو پیار ہی نہ جل کے ہے, وہ کیڑا پیار ہے جناب؟ عاشق کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ عاشق ہے, عاشق کی ادائیں بتاتی ہیں یہ عاشق ہے. یہ بات یاد رکھنا. میں آپ کو ادب کا ایک رنگ بتانے لگا ہوں, اگر آپ سن کے کنجوسی کا اظہار کریں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ میں آپ کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, کس انتہا پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ادب کا رنگ ذرا دیکھنا. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. پاکستان بنانے کے اندر بھی اس بندے کا بڑا کردار ہے, اور یہ بندہ وہ ہے کہ جن کے مریدین کے اندر بڑے بڑے شیوخ کا نام آتا ہے, بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے. آپ نہ راول پنڈی گئے ہوئے تھے تو وہ علماء ملنے کے لیے آئے, آپ کے مریدین ملنے کے لیے آئے, تو اسی دوران نا نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہو گیا نا تو جس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی نا وہ عالم دین بھی تھے اور سید زادے بھی تھے. آپ نے نماز کی ادائیگی کی. اب امام سے نا نماز پڑھانے کے دوران ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. اب نماز کے اندر امام نے سلام پھیر دیا, خواجہ صاحب نے بھی سلام پھیر دیا. اب ایک عالم دین پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, اس کو پتہ لگ گیا اتنی بڑی غلطی کی ہے, جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو ہماری نماز کس طرح ہوئی ہے. اب اس نے کیا کیا, وہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے پاس آیا تاکہ کہنے لگا حضور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا ہے, انہوں نے سری اتنی بڑی غلطی کی ہے, مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ اب ذرا غور کرنا. آپ کو جب یہ کہا گیا کہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے, آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے مسئلے کا ہمیں پتہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بات سید زادے کی ہے. میں ذرا ادب والے جملے تلاش کر رہا ہوں, میں ذرا محبت والے جملے تلاش کر رہا ہوں, میں ذرا عشق والے جملے تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے؟ مسئلہ امام کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ امام جی آپ نے واجب کو ترک کیا ہے, آپ نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا, لہذا نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی. اس طرح مسئلہ سمجھایا جاتا ہے. لیکن عشق کا یہ رنگ سن کے اگر آپ نہ بولے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. مسئلہ اس طرح سمجھایا جاتا ہے, لیکن دیکھو عشق کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے, پیار کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ شاہ جی تسی نماز پڑھائیے تے غلطی کیتی ہے لہذا دوبارہ نماز پڑھاؤ. اب ذرا سننا مسئلہ کس طرح سمجھایا. کہنے لگے شاہ جی تسا نماز پڑھائیے, مزہ بڑا ہے, ایک دفعہ پھر نہیں پڑھاندے ہیں. یہ ادب کا رنگ دیکھو, ذرا عشق کا رنگ دیکھو. اے نہیں آ کے جناب بہار شریعت میں یہ لکھا ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے. کہنے لگے سید زادے کی بات تھی نا, کہنے لگے تسا نماز پڑھائیے, لطف بڑھایا ہے, ایک دفعہ پھر نہیں پڑھاندے ہیں. اب وہ بھی سید زادے تھے, انہوں نے کہا پتہ مجھے بھی لگ گیا تھا کہ نماز نہیں ہوئی, لیکن آپ نے مسئلہ سمجھانے کا بھی حق ادا کر دیا ہے, نبی کی آل کا ادب کرنے کا بھی حق ادا کر دیا ہے. میں آپ کو ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے ایمان سے بتانا, کوئی سید زادہ ہوئے, کوئی شیخ الحدیث ہی آ کے بیٹھا ہو, ہم پیچھے دیکھ لینا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شیخ الحدیث کے مقابلے میں بٹھائے, نہیں, اسی کہنے ہیں شاہ جی آگے آ کے بیٹھو. اسی طرح رستے کے اندر کوئی سید زادہ مل جائے, شاہ جی کی حال ہے, ٹھیک ہو, ادب کیا جاتا کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ کسی کے ابے سے پیار ہو, پھر اس کا بیٹا ہو, پھر اس کا بیٹا ہو, پھر اس کا بیٹا ہو, آہستہ 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 پیار میں کمی آئی جاتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ سیدوں کے ادب میں آج بھی کمی آئی ہے؟ سارے بولو, ادب کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں گلا تمہیں تا سنانا پیا وا کیونکہ تمہیں پتا وے شعر و شاعری بندہ جنی مرضی سنا لے ہے, لیکن میں کہتا ہوں آپ آئے ہیں تو اپنے دامن کے اندر آپ کچھ لے کے جائیں. وجہ کیا ہے؟ آج بھی سادات کا بڑا ادب کیا جاتا ہے, آج بھی بڑا احترام کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنو فاضل بریلوی نے کیا لکھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے جس گل ایک بندے نو اگر سمجھ آ گئی نا تو یقین کرو بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا اس کی زبان سے بلند ہوگی. کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اج بھی ادب کیتا جاندہ ہے شہزادیاں دا, اج بھی سادات دا ادب کیا جاتا ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں وجہ یہ ہے جو حکم کل کا ہوتا ہے وہ حکم جز کا ہوتا ہے. نہیں ابھی سارے نہیں سمجھے, چلو میں سمجھاتا ہوں. اور یار جتنا ادب پورے قرآن کا ہے نا اتنا ادب قرآن کے ایک سپارے کا ہے, جتنا ادب قرآن کے ایک سپارے کا ہے اتنا ادب قرآن کی ایک سورت کا ہے, جتنا ادب قرآن کی ایک سورت کا ہے
اتنا ادب قرآن کے ایک صفحے کا ہے. جتنا ادب قرآن کے ایک صفحے کا ہے اتنا ادب قرآن کی ایک لائن کا ہے. جتنا ادب قرآن کی ایک لائن کا ہے اتنا ادب قرآن کے ایک لفظ کا ہے. کیا مطلب؟ نہ پورے قرآن کو بے وضو چھو سکتے ہیں، نہ قرآن کے ایک لفظ کو بے وضو چھو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو حکم کل کا ہے وہ حکم جل کا ہے. ہم آج بھی صدا سے پیار کر کے بتاتے ہیں وہ سیدزادے تواڈے نال بھی پیارے، تواڈے بڑیاں دے نال بھی پیارے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اور یہ بات یاد رکھیے گا، چلو ہماری تو کوئی علمی حیثیت نہیں نا، کیونکہ بڑی حد ہے جناب گرامر پہ عبور ہوگا، بڑی حد ہے گفتگو کرنے پہ عبور ہوگا، جناب شروحات کا مطالعہ ہوگا، تفاسیر کا مطالعہ ہوگا. جتنے احباب ہم بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اکثریت مسلک دیوبند کے لوگ ہوں ہیں، مسلک اہل سنت کے لوگ ہوں، یہ کس کی تقلید کرتے ہیں جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی. سارے حنفی بیٹھے دے ہیں نا. اب غور کرنا، اتنا بڑا امام ہے جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، لیکن سیدزادے کے آگے اپنی حیثیت کو کس طرح رکھتے ہیں؟ میں نے یہاں تک پڑھا، آپ طلباء کو نا شریعت پڑھا رہے تھے، دین پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے. ایک دن ایسا بھی آیا پڑھانے کے دوران کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. ایک دن ایک طالب علم کہنے لگا حضور آج وجہ کیا ہے کہ آپ نے پڑھانے کے دوران کبھی اپنے آپ کو کھڑا کر لیا کبھی بٹھا لیا، وجہ کیا ہے؟ کبھی پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ آپ کبھی کھڑے ہو جاتے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو. کہنے لگے بیٹا تم میرے نزدیک آؤ. اپنے پاس بلا کے کہنے لگے وہ سامنے چھت نظر آ رہی ہے؟ کہتا جی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بچے کھیل رہے ہیں. آپ نے فرمایا سنو، ان بچوں کے درمیان ایک سیدزادہ ہے، جب وہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے میں اپنی علمی حیثیت کو نہیں دیکھتا، میں علی کے لال کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتا ہوں. یہ امام اعظم کی تے اپنے ایمان نہ دسو ساڈے امام شہزادیاں نہ اتنا پیار کر دے سن، امام علی مقام نہ کتنا پیار کر دے ہوں گے. اور یہ بھی ایک گل یاد رکھے ہو، کیونکہ آپ کا علاقہ اس طرح کا ہے کہ ہر طرح پولا وائرس پایا جاتا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو جو بتا کے جانے لگا ہوں، یاد رکھنا خطیب وہ نہیں ہوتا جو آپ کی ذہنی طبیعت کے مطابق گفتگو کر کے جائے. خطیب وہ ہوتا ہے جو آپ کو عقیدے کے اعتبار سے جو خطرات ہیں ان کے بارے میں بھی بتا کے جائے. نبی پاک نے فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. شعروں مجھے بھی اللہ نے آواز دی ہے، میں جنہیں مرضی شعر سنا کے تو چلا جاؤں، مجھے کیا دیکھو نہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہے حضرت، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ عطا کیا ہے تو پھر حق ہے کہ جو حق ہو وہ آپ تک پہنچایا جائے. مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا، یہ میں چھوٹی سی ایک عرضی آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. آپ کی ذات ملک ہو، بٹ ہو، مغل ہو، شیخ ہو، جو بھی ہو، ایک بندہ کسی دوسری ذات کا بندہ ہو آپ کی ذات کا نام استعمال کرنا شروع کر دے تو تسی انہوں پہندے نہیں ہیں تو کدوں دا ملک بن گیا جی، تو کدوں دا شیخ بن گیا جی، تو کدوں دا مغل بن گیا، تو کدوں دا چودھری بن گیا. لیکن یقین کرو ایسا کباڑا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا، جڑا بندہ 10-15 دن لا کے اندر سینو شاہ جی کہنا شروع کر دینے. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ مجھے اپنے ایمان سے بتانا یار، ایڈا سوکھا ہو گیا تو اڈی ذات دا کوئی نام استعمال کرے تو اڈی غیرت جاتی ہے. ایک بندہ غیر سید ہو کے اپنے آپ کو سید کہے، آپ کے اندر غیرت کیوں نہیں آتی؟ یہ فرمان سن لو، فاضل بریلوی نے یہ فتویٰ دیا اور نبی پاک کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیا. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کہا اگر کوئی بندہ غیر سید ہو اپنے آپ کو سید کہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرضوں کو قبول کرتا ہے نہ نفلوں کو قبول کرتا ہے. یہ پیغام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایویں نہ سید کہنا شروع کر دیا کرو ہر ایک بندے نو، تانوں بھی پتہ ہے اصل سید کون ہے، تانوں بھی پتہ ہے اصل شاہ کون ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں سید اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، سید اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، سید اپنے افکار سے پہچانا جاتا ہے. جس طرح چاندی حضور ہوکی والے وہ چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ سیدزادے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا صحبت بتاتی ہے کہ سیدزادے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور یقین کرو سیدزادہ دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. میں نے یہاں تک پڑھا حضرت امام حسن عسکری جو اماموں میں سے ہے، آپ کے دور کے اندر نا ایک بندے نے سید ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب وقت کے بادشاہ کو پتہ لگا، اس نے علماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا دسو جی یہ سید ہے کہ نہیں ہے؟
اب علماء نے کہا شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھیں، وہ بتانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن آپ نے نسب کا معاملہ پوچھنا ہے تو یہ حضرت امام حسن عسکری وہ حیات ہیں، انہیں بلا کے پوچھیں یہ بندہ سید ہے کہ نہیں۔ اب جب حضرت امام حسن عسکری کو بلایا گیا، آپ کو کہا گیا دسو جی اے بندہ سید ہے کہ نہیں، سنو امام نے کیا کہا۔ آپ نے کہا بادشاہ جی شیر بلاؤ، شیر نو لے آیا جائے، ایدے میں چھڑیا جائے، اگر شیر آ کے قدموں میں بیٹھ جائے سمجھ جانا اس کی رگوں میں خون رسول موجود ہے، خون بطول موجود ہے، اور اگر حرم کر جائے تو سمجھ جانا یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ بس ابھی اتنا کہنا تھا بادشاہ کا کہ شیر منگوانے کا انتظام کیا جائے۔ اس جڑا سیدزادہ کہنا ہی اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے بھائی میں سید کوئی نہیں، کیونکہ اندر خراب تھا نا، اس نے کہا میں سید کوئی نہیں۔ اب بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر بھی تھا، کہنے لگا جنہاں نو چیک کرنا سے بلایا ہے، اے بھی تے اپنے آپ نو سید کہندے نے نا، تے شیر نو بلایا جائے، اینا تے چھڑ کے ویکھیا جائے۔ سنو سیدزادے نے کیا کہا۔ آپ نے کہا ایک شیر نہیں 100 شیر لے آؤ، علی دا لال کھلوتا ہی نظر آئے گا۔ سید اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، سید کے اندر صحابہ کا بغض نہیں ہوتا، یہ میری کی بات یاد رکھنا۔ ٹگے ٹگے کی اوقات نہیں ہوندی حضرت ہے تسی، میں سکرین شاٹ آپ کو دکھاؤں، میرے پچھلے دنوں میں نے حضرت عمر فاروق کی عظمت پہ کلپ لگایا، جرمنی سے ایک بندے نے اتنی ننگی گالیاں نیچے لکھی، میں آپ کو اگر دکھاؤں تو اڑا دل کریں چونک لٹکا چھڑیے۔ ٹگے ٹگے کی اوقات نہیں یار، جن لوگوں نے تن من دن سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا، یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ٹگے ٹگے کے لوگ جناب ان کو باتیں کرے ہیں۔ سوچو یار سارے ہے، کوئی بندہ کہتا نا میں بڑا نرم مزاج ہوں اور ابے نو گال کڈو، اگلے دن آپ کو چٹا کے مارنے کے لیے آ جائے گا، یہ بہت ہی ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ نہیں آئے گا لوگ کہیں گے تو کتنا پٹکنجر ہے، تیرے پیو نو گالاں کڈیاں نے، تیری غیرت کیوں نہیں جاگی ہے؟ تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر باپ کے لیے آپ کی غیرت جاگتی ہے، آپ کے باپ کا مقام زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے یا عمر فاروق کا مقام زیادہ ہے؟ یہ میرا جوانوں کے لیے پیغام ہے، پترو کم از کم دین دی غیرت اتنی کو پیدا کرو کہ کل جب آپ حشر میں آؤ تو مدینے والے دیکھ کے کہیں وہ کوئی عام نہیں آ رہا، وہ میرا غلام سامنے سے آ رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ کے جانا چاہتا ہوں، سنو دوستان محتشم، ہم جو اہل بیت کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں کہ مجبوری نہیں، کوئی یہ سمجھے کہ جناب وہ فلاں چونکہ بڑی محفلیں سجاتے ہیں تو اس لیے ہماری بھی نہ اہل بیت سے پیار کرنا ضروری ہے۔ سنو عقیدہ اہل سنت، ہم تو کہتے ہیں ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں تو مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے چل رہی ہے، ہمارا جو وجود ہے یہ مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات کوئی میں جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ امام جلال الدین سیوطی یہ بندہ وہ ہے جس نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کیا ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں مدینے والے نے فرمایا آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے، فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، فرمایا جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے وجود کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صداعت ہے تو ہماری سانسیں چل رہی ہے، صداعت ہے تو جناب ہمارا وجود سلامت ہے۔ اور یقین کرو میں کہتا ہوں عبادت سے بھی وہ مقام نہیں ملتا جو ان کی محبت سے مل جاتا ہے، جو ان کے پیار سے مل جاتا ہے۔ میں نے روایت پڑھی، یہ مدینے والے کا فرمان، امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا۔ یہ فرمان مصطفیٰ سن کے، واقعات سن کے کہ سبحان اللہ دی صدا بلند کیجیے نا، نبی دا فرمان سن کے بھی کہ لیجے دا زور لا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے، کیونکہ ساریاں گلاں ایک پاسے، محمد عربی دا فرمان ایک پاسے۔ سنو مدینے والے نے کیا کہا، فرمایا اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرے گا شہادت کی موت مرے گا۔ اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تائبا، فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرے گا تائب ہو کے مرے گا۔ اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورا، فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرے گا بخشا ہوا مرے گا۔ اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مؤمنا مستقبل ایمان، فرمایا جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی پکا ایمان والا ہو کے دنیا سے جائے گا۔ اب یہ جملے سنو مدینے والے کے، اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد واشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار ہوگا موت کا
فرشتہ بھی اس کو جنت کی خوشخبری سنائے گا، قبر میں آنے والے منکر نکیر بھی اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے. الا ومن مات الا حب آل محمد یوسف الی الجنہ کما تدخل الروح الی بیت زوجها. فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار ہوگا، جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے اس طرح اس کو سجا کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. الا ومن مات الا حب آل محمد فبیح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار ہوگا، جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا. اب آخری جملہ سننا، جو بندہ عقیدے کا مضبوط بیٹھا ہے میں اس کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہ مدینے والے کا فرمان ہے، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. یہ روایت کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، اسماعیل حقی نے بھی روایت نقل کی، امام فخر الدین رازی نے بھی روایت نقل کی. آخری الفاظ کیا ہے؟ مدینے والے نے کہا اللہ ومن مات اللہ حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ مات اہل السنت والجماعہ. فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے گا نہ رافضیوں کے مرے گا، نہ خارجیوں کے مرے گا، نہ نصبیوں کے مرے گا، پکا سنی ہو کے مرے گا. اور میں تو کہتا ہوں ان کا پیار کلیجے میں آ جائے. بابے رضوی کی طرح جنازہ بتاتا ہے میں یام نہیں جا رہا، محمد عربی کا غلام دنیا سے جا رہا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. میں شعر پڑھ لگا جی تسی نہ پڑھے مینوں بڑا دکھ ہونا جی، یقین کرو، کیونکہ میں بڑی ایک تھوڑی سی کوشش کر کے آپ کو اس ماحول کے اندر لے کے آیا ہوں، عشق کے گلشن کے اندر لے کے آیا ہوں. تو مل کے میرے نال پڑھنا جی. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جڑا نہیں بولے گا مجھے بڑا دکھ ہونا جی. پڑھو سارے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، جس نے الفت انس کی اس کو بشارت خلد کی، جس نے الفت انس کی اس کو بشارت خلد کی. ایسے قسمت تمہاری والہانہ اہل بیت. اللہ 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 سے اندر سارے لوگ پڑھو ذرا. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان بیت مصطفیٰ کا مدح خاں ہے، مدح خان اہل بیت. اور یقین کرو امام علی مقام کے مرتبے کو کوئی کیا بیان کرے. امام علی مقام ہونے اے راضی ہون دے مدینے والا راضی ہوندا. کچھ آواز نہ یار. جیڑی میں گل سنا لگا جب سے یہ محرم شریف شروع ہوئے ہیں نا تو میں نے یہ واقعہ جہاں پر بھی سنایا نا تو یقین کرو بس اوقات تو اس طرح ہوا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ یار نبی پاک کو کس طرح کا پیار تھا امام حسین سے ہے. تو یہ اس بات کو کس نے لکھا؟ حضرت داتا علی اجویری نے کشف المحجوب کے اندر ہے. کہتے ہیں عید کا دن تھا تو حضرت امام حسین نا چھوٹی عمر ہے نانا جی کے پاس آئے. نانا جی اور دوستوں کے کول سواریاں بھی نے تو میرے کول سواریاں بھی کوئی نہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا. حضور نے اپنی کونیوں کے نیچے رکھا، فرمایا حسین وہ اپنی سواریاں تے نے تو ساڈے کندھیاں تے آ. ہائے ہائے فرمایا تو ساڈے کندھیاں تے آ. اب اگلی بات سنو گے اور مزیدہ لطف آئے گا. کہتے ہیں امام علی مقام جب کندھوں پہ سوار ہو گئے نا تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں نانا جان انہاں دی جڑیاں سواریاں نے نا انہاں دیاں تے لگاماں بھی ہیں تے میری سواری دی تے لگام ہی نہیں ہے. داتا جی اجویری کہتے ہیں نبی پاک نے سرخ رنگ کا دھاگا اپنے منہ میں ڈالا، ایک سرا ادھر سے پکڑایا ایک سرا ادھر سے پکڑایا. کہتے ہیں امام حسین یہ والا سرا کھینچتے تھے نبی پاک اس طرف چلنا شروع ہو جاتے تھے، یہ والا سرا کھینچتے تھے نبی پاک اس طرف چلنا شروع ہو جاتے تھے. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نتیجہ خود لکھتے ہیں. کہتے ہیں امام علی مقام کا یہ والا سرا کھینچنا، حضور کا اس طرف جانا، امام علی مقام کا یہ والا سرا کھینچنا، حضور کا اس طرف جانا. کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی رضا حسین کی رضا میں ہے، حسین جس سے راضی ہے
جس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے اسے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ کل مجھے شاید ایک بندے نے کوئی کلپ بھیجا تو انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ سننا، تو کیونکہ وہ نمبر دور تک چلا گیا ہوا ہے، وہ پھر ہر بندہ پھر ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، میں کہا چلو میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا ہے۔ وہ نے ایک مولوی کی مجھے وہ ویڈیو بھیجی، وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تماش بھی نہیں دیکھو جناب، یزید آج بھی میں کہہ رہا انہوں نے لگام نہ پائی گئی، انہوں نے یزید دا عرس بھی منانا شروع کر چھڑنا وے۔ شرم نہیں آتی ان بغیرتوں کو جو آج بھی رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ میرے کو کتاب پڑھی دی ہے رشید ابن رشید، اس کے اندر پیچھے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے کھمنڈ قسم کے مولویوں کے سین ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا، کہتے ہیں امام علی مقام تو تخت کے لیے جا رہے تھے۔ میں کہا اللہ نے تھوڑی سوچ دے ہوتے بھی ایسا حال ہو چکا ہے۔ کہاں گیا وہ عشق کا رنگ، کہاں گیا وہ پیار؟ میں کہنا وا یار ایسا ماحول ہو چکا ہے، نہ صحابہ دی عزت تواڈے کولوں محفوظ رہی گندے ہو، نہ تواڈے کولوں آل دی عزت محفوظ رہی، ایسا گند معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ہے، یہ کیا منہ دکھائیں گے جناب محمد مصطفیٰ کو؟ اوے یہ تو وہ ہے، میں ایک نتیجہ دینے لگا ہوں حدیث سنا کے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، عقیدے کی پختگی لے کے جاؤ۔ یہ آپ نے علماء سے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن آپ کو میں سنانے لگا ہوں ذرا اپنے رنگ کے اندر، اپنے انداز کے اندر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا خطبہ دے رہے تھے، تو کہتے ہیں خطبے کے دوران جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے اندر نا حضرت امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، اور علی کے لالوں نے لال رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یقین کرو میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار کتنے سونے لگ رہے ہوں گے، کتنے منموڑے لگ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کبھی حسین گرتے ہیں، کبھی امام حسن گرتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ سے دیکھا نہیں گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر چھوڑا۔ یہ بات میں وہاں پہ بیان کرتا ہوں جدھر علماء یا علمی شوق رکھنے والے احباب بیٹھے ہوں، اگر آپ کا علمی ذوق ہوگا تو اس پر آگے بھی میں ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اب ذرا غور کرنا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے منبر چھوڑا، منبر سے نیچے تشریف لائے۔ اب مجھے بتائیں خطبہ کیا ہے؟ خطبہ دین ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر حسین کو تم دنیا مانو تو پھر نبی پاک پہ اعتراض لازم آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی نے دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف گئے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا، فرمایا نبی پاک کا منبر چھوڑ کے حسین کو پکڑنے کے لیے جانا یہ امت کے لیے پیغام تھا، اور یہ جو خطبہ دے رہا ہوں یہ بھی دین ہے، جس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی دین ہے۔ کبھی تاجدار بولے، وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دستے در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، وہ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ مسلم کا سر بلند ہے آج بھی باطل کے سامنے، اس لیے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا، ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اٹھایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے، مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور فرمایا صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں یہ خطبہ چھوڑ کے منبر چھوڑ کے ان دونوں کو اٹھایا؟ صحابہ خاموش رہے۔ نبی پاک نے فرمایا فلم اصبر حتیٰ قضأت حدیثی ورفعتہما، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کبھی حسن گر رہا تھا کبھی حسین گر رہا تھا، میرے سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں نے دونوں کو اٹھا لیا۔ ورفعتہما، دوستان محتشم ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، جن کا معمولی سا گرنا مدینے والے سے برداشت نہیں ہوا، جب کربل کی تپتی زمین پہ انہوں لامتیوں نے گھوڑے دورائے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت رسول اللہ کی حالت کیا ہوگی۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، جو آج بھی یزید کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، کدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاندے نے، کدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاندے نے۔ میں کہا اتنا پیارا ہے تو ہاتھ چک کے دعا کرو کہ تہاڈا حساب یزید دے نال ہوئے۔ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، آخری دم تک یہ کہیں گے یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، آخری دم تک ہم یہی کہیں گے۔ میرے استاد محترم ایک ترانہ پڑھتے تھے، چلو میں آپ سب کی حاضری لگوا کے جاؤں، جیڑا پڑھے گا نا، جدو میں حدیث اگلی سناواں گا نا بڑا ذوق آئے گا،
یقین کرو میں کہنا وا تسی اپنے تے ناز کرو گے یار کہ ان کی محبت یہ بھی دیتی ہے. حدیث سناواں گا، کسی مفتی کا قول نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، کسی مفسر کا قول نہیں، حدیث جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان سناؤں گا. لیکن پہلے ترانہ میرے نال پڑھنا جو ہے سارے نے. حسین زندہ باد، پڑھو سارے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یزید اپنی موت کو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے دے اپنی موت آپ مر گیا. اے سارے نے ہاتھ چوک کے گواہی دے رہے. یزید کل بھی مردہ سی، یزید کل بھی مردہ سی، اج بھی مردہ باد. پڑھو سارے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. میں صرف آخری حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اس لیے مسلسل کل میں 5 تقریراں کیتیاں. وہ ایک جگہ میں نے دوسرے بندے کو بھیجا، میں کہا یار آپ تقریر کر نہ جا کے. انہوں نے آخیا علامہ صاحب کمیٹی والے نہیں مانتے تسی آؤ گے. تو چلو میں حاضر بھی ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا نبی قبول منظور فرمائے. انہاں دی محبت دیندی کی ہے امام علی مقام. میرے شیخ گرامی ہیں علامہ خالد محمود کیلانی دامت برکاتہم القدسیہ. آپ نے کل روایت بیان کی تھی گو کی جامعہ مسجد اندر، بڑا لطف آیا یقین کر، لیکن سننے والی ہے. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، میں کہنا جڑیاں گلاں تانوں میں سنائیاں نے نا اپنیاں گلاں قرآن و حدیث کی نہیں، وہ ساریاں گلاں ایک پاسے، میں کہتا ہوں وہ سارے عالموں کے قول ایک پاسے، سب کے بیان ایک پاسے، میرے نبی کا یہ فرمان ایک پاسے. مختصر سا فرمان ہے، جی ٹھنڈ پے نا تے چول نہیں کرنی ہے، کنجوسی کا اظہار نہیں کرنا، بخل نہیں کرنا. سنو نبی پاک نے کیا فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حسین سے پیار کرتا ہے نا، جو حسین سے پیار کرتا ہے، میں تاں تو توجہ چاہنا پیا، بات بہت وڈی ہے. فرمایا جو حسین سے پیار کرتا ہے کل قیامت والے دن جنت میں جس درجے میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا اسی درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، بولو حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. وہ کل بھی مردہ باد سی تے اج بھی مردہ باد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. میں یہاں پہ کلوز کرنی تھی، چلو انہوں نے ایک شعر پڑھا. ایک اور بات آپ کو میں سنا دوں، ٹھنڈ پڑے گی کلیجے میں. وہ بندہ مر گیا ہے، چلو میں نام نہیں اب لینا چاہتا، چلا گیا ہے. وہ انٹرویو لیا گیا تو اسے جیو کا پروگرام تھا شاید، وہ کہتا ہے یہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی ہے، وہ جنہوں سے چلا گیا ہوا ہے. میں کہا عمر سے پوچھو شہزادہ کون ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پہ بھی حق جاری کیا ہے، دل پہ بھی حق جاری کیا. عمر کو لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ شہزادہ کون ہے. میں نے پڑھا کہ جب ایران فتح ہوا نا تو بڑا مال غنیمت آیا، اس کے اندر نا بادشاہ کے کڑے بھی تھے اور وہ جو بادشاہ کی بیٹی شیر بانو وہ بھی آئی ہیں. اب جناب جب کڑوں کی باری آئی نا تقسیم کرنے کی، دینے کی باری آئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئینہ سراقہ، سراقہ کتنے نے؟ حضرت سراقہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور آپ بڑے سخت بیماری کے اندر مبتلا تھے، بڑی سخت بیماری کے اندر مبتلا تھے. تو لوگوں نے بھلا کی کہندے سن ایویں نہ پریشان ہویا کرو، مینوں موت نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے سراقہ ایران فتح ہوئے گا، تیرے ہاتھ دے اندر سونے دے کنگن پہن گے، ابھی تک کنگن نہیں آئے لہذا سراقہ کو موت نہیں آ سکتی ہے. کیسا کیتا سی، کہندا کہ ہلے نہیں مینوں موت آ جے تک وہ کڑے نہیں آتے ہیں. اب دیکھو ذرا
وہ جناب حضرت سراقہ کو جب لایا گیا تو اب بیمار تھے، تو حضرت عمر فاروق جب پہنانے لگے نا تو ایک صحابی کہنے لگے عمر جی یہ سونا تو مردوں پہ حرام ہے، سونا تو مردوں پہ حرام ہے۔ سنو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، کہنے لگے جس زبان سے مردوں کے لیے حرام ہوا ہے نا اسی زبان سے سراقہ کے لیے حلال ہوا ہے۔ ان اگلی گل سنیو، جب بی بی شیر بانو کی باری آئی نا اب کس کو دی جائے جی؟ ان آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں، نبی پاک کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا مقام ہے۔ اپنا پتر کنوں پیارا نہیں ہوتا جی؟ اپنا پتر کس کو شہزادہ نہیں؟ اپنا پتر تے بظاہر رنگ کالا بھی ہوئے تھے، وہ کہندا جے ہو جے میرا پتر سونا کوئی دوجا ہے ہی نہیں۔ تو جناب وہ شخصیت حضرت عمر فاروق کے بیٹے تقوی والے بھی ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی اختیار کی ہو، جہاد بھی حضور کے ساتھ جا کے کیا ہو، تو آپ اگر اپنے پتر کو بلا کے کہتے کہ پترا یہ میں تجھے دیتا ہوں، تیرے نکاح میں دیتا ہوں، نا نا نا، کہنے لگے یہ شہزادی ہے میں کسی شہزادے کو دوں گا۔ تو صحابہ نے کہا تو اڈی نظر چ شہزادہ کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا حسین ابن علی کو بلا کے لایا۔ ہائے ہائے اللہ، تو اس لیے میرے دوستو خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کے سامنے درد مندانہ اپیل ہے، عشق والوں کے ساتھ رہنا، ادب والوں کے ساتھ رہنا، پیار والوں کے ساتھ رہنا، جہدے کولو ذرا برابر بھی بے ادبی دی بو آئے نا اور یہ تو دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ وائرس ہے۔ کرونا وائرس کو ڈر دیو نا، اس وائرس کو بھی ڈرو۔ کرونا وائرس جان لیتا ہے، یہ وائرس ایمان لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں سے محفوظ رکھے، اچھوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔